اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. Alif, Lam, Mim, Ra. These are the verses of the book, and what has been revealed to you from your Lord is the truth, but most of the people do not believe. اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. It is Allah who erected the heavens without pillars that you can see. Then He established Himself above the throne and made subject the sun and the moon, each running its course for a specified term. He arranges each matter. He details the signs that you may, of the meeting with your Lord, be certain. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. And it is He who spread the earth and placed therein firmly. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس سورہ مریم چوتھی مجلس. آیتیں آخر کی 3 آیتیں 96, 97, 98. البتہ ان کو سمجھنے کے لیے 2 آیتوں کا حوالہ ضروری ہے. ایک ہے 95 یعنی وَكُلُّهُمْ آتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. سارے کے سارے تنہا آئیں گے اکیلے اکیلے. کیا مطلب؟ جو جتھے والے ہیں. دیکھو آج کل کتنی پارٹیاں ہیں سیاست والی, تو کوئی فرد کے پاس اتنی قوت رہتی ہے کہ وہ پارٹی بناتا ہے. اس کے اشارے پہ تلواریں نکلتی ہیں, اس کے اشارے پہ مکانات جلا دیے جاتے ہیں. یہ لوگ مراد ہیں. پھر آیت نمبر ہے 93 ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. کون لوگ مراد ہیں؟ سادات. سادات سے مراد صرف سید نہیں, جو بھی نبی سے جن کا رشتہ منسوب ہے سب سادات ہیں. سید ہو, قریشی ہو, ہاشمی ہو, انبیاء ہو, اولیاء ہو, ہمارے بزرگان دین ہو جن کی بولتی یعنی خوب چلتی ہو, سارے. تو جب یہ آئیں گے عبدا, ہمارے بندے بن کر حاضر ہوں گے. تو چاہے کوئی سیادت والا ہو, چاہے کوئی قیادت والا ہو, سبوں کو چھوڑ دیں گے. کیسے آئیں گے؟ مخلوق. تو کہنے کا مقصد کیا کہ تم کس سے اپنی امید لگائے بیٹھے ہو؟ نبیوں سے تمہارے رشتے ہیں, ولیوں سے, یا تمہارے پارٹی کا لیڈر بہت مضبوط ہے؟ نہیں, سب تنے تھنا اور بندہ. تو اس کو ذہن میں رکھیے. اب جب سارے ہی بندے ہیں, سارے ہی بندے, چاہے بزرگان دین ہوں, چاہے اولیاء ہو, انبیاء ہوں, تو پھر اللہ کی رحمانیت کس کے ساتھ ہوگی؟ تو سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً بے شک ایمان والے، اعمال صالحہ کرنے والے، سیجعل ان قریب اللہ ان کے لیے، ان کے حق میں پیدا کر دے گا کون؟ رحمان، الرحمن. اب چونکہ ہمیں عادت ہو گئی اللہ کی تو یہاں رحمان. ودا یہ مشتق ہے سورہ بروج میں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. ودود، ودا، اور سورہ طٰہٰ میں، اور اس کے علاوہ کئی جگہ پر آپ کو ملے گا سورہ روم میں مودہ. تو اس پر تو ہمیں کچھ وقت لگانا ہے، کس پر؟ ودا پر اور رحمان پر. لیکن آیت کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ودا کیا ہے، محبت سے بھی اعلیٰ درجہ. محبت، اس کا ترجمہ بھی لوگوں نے محبت کیا ہے، چونکہ ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ ہم اس کی ترجمہ نہیں کریں، جبکہ محبت نہیں اور کچھ ہے. تو اس وقت تھوڑی آیت کو سمجھنے کے لیے ودا ایک رحمت ہوتی ہے، پھر اس سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے، پھر اس سے بڑھ کر ودا. تو یہ رحمان، چونکہ رحمان کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں محبت کن سے؟ صالحین سے. اب یہ کون لوگ؟ تو سنیے غور سے، یہ کون لوگ ہیں کہ رحمان کی جانب سے محبت ان کے لیے پیدا ہو کر دی جائے گی؟ کون لوگ؟ یہ مکہ کی گلیوں میں جو ذلیل و خوار کیے جاتے تھے، جنہیں کمترین سمجھا جاتا تھا مکے کی گلیوں میں، تو ان کے لیے رحمان کی جانب سے، کہتے ہیں نا کہ رحمان کیوں آیا لفظ؟ رحمان یہ 14ویں دفعہ ہے یہ لفظ یہاں رحمان. تو وہ رحمان کہ گلیوں میں جنہیں ذلیل رسوا، مکانوں میں رہنا مشکل، مکے میں رہنا مشکل، جو بھاگ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، کیا ایمان بچانے کے لیے، کہاں؟ حبشہ کی طرف. تو عنقریب اللہ تعالی رحمان کی جانب سے مخلوق میں، ساری دنیا والوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. اور ہوا جنگ بدر کے بعد عربوں کے دلوں میں رعب اور محبت. فتح مکہ کے بعد ساری دنیا میں، اسپین، مشرق و مغرب تک پھیل گئے محبت. تو کیا ہوا کہ ایمان محکم، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ کی بنیاد پر خلائق کے محبوب بن گئے. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز اس کے ساتھ میں، جبکہ وہ موضوع نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے، جو مکہ کی گلیوں میں جو حالت تھی، آج پوری دنیا کی گلیوں میں یہ حالت ہے. مسلمان ذلیل و رسوا، توہین، نہ عورتوں کی ضمانت ہے راستوں میں، نہ بوڑھوں کی، نہ جوانوں کی ہے، وہی حالت ہے. اب یہ صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو کیا بات ہے کہ ان کے لیے بھی وہی رحمان کیا عنقریب خلائق میں، ساری مخلوق میں وہ مودت اور محبت پیدا کر دے گا؟ تو کیا جواب دیں گے اس کا؟ اس کا جواب یہ دیں گے کہ اگر ہمارے پاس ایمان محکم ہو، اعمال صالحہ ہوں، اخلاق حسنہ ہو تو ضرور، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیجعل لہم. مگر ہماری حالت کیا آپ جانتے ہیں؟ قبرستان سے مردہ اکھاڑ کر گھر پہنچا دیا جاتا ہے 1 گھنٹے کے بعد. خبریں سن رہے ہوں گے نا. یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری حالت ہے. اور کس کے اشارے پر؟ شیطانوں کے اشارے پر. اور ایک کی دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بہرحال یہ میں صرف ضمناً بات کہہ رہا ہوں، یہ موضوع نہیں ہے آج. ایک کی دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، مسجد ایک ہی، اذان وہی. تو یہ ہماری حالت ہے، بٹے ہوئے ہیں. کئی لوگ ہیں وعظ و نصیحت کر رہے ہیں. اب ان کے وعظ و نصیحت کی نوعیت کیا ہے وہ تو اگلی آیت میں آئے گا. بہرحال اتنا کافی ہے. اگر ہم مکے کی گلیوں والوں کی طرح بن جائیں، اور آپ جانتے ہیں یہ مکہ کی گلیاں ایسی مودت رحمان کی جانب سے ہوئی کہ دجال بھی وہاں داخل نہیں ہوگا ان گلیوں میں. تو ہمارا
کام ہے کہ ہم ایسا ایمان پیدا کریں. اب سنیے، یہ اس آیت میں کہتے ہیں کہ مختصر، جیسے ہم کہتے ہیں نا مفصل ایمان اور مجمل ہے نا، اسی آیت کی تشریح اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سورہ فصلت حامیم سجدہ آیت نمبر 30، 31، 32 اسے غور سے سنیے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر جمے رہے. کیا مطلب؟ کہ مکہ کی گلیوں کے حالات ہیں، اس دین کو چھوڑو، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، نہیں تو بھاگ کر چلے جاؤ، چھوڑ کر چلے جاؤ. ثم استقاموا، غور سے سنیے ہم کون ہیں، ہمارا درجہ کیا ہے. ہماری شان کے خلاف ہے ہم کسی سے نفرت کریں. کیا درجہ سن چکے ہیں آپ. جبریل کہتے ہیں نتنزلوا، ہم اترتے ہیں اے رسول. اب کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو جو جمے رہے ایمان پر فرشتے اترتے ہیں. فرشتے کہاں اترتے ہیں؟ زمین پر. کب اترتے ہیں؟ جو جمے رہے موت کے وقت. کب؟ جان کنی کے وقت ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. وہ بیچارہ ہر فرد جسے مرنا ہے، موت کا وقت آ چکا ہے، آثار سے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب مرنا ہے، مگر وہ بول نہیں سکتا، وہ اپنے حواس کھو دیتا ہے. نیک ہیں وہ بھی، مگر آپ کو بتا نہیں سکتے کہ فرشتے آ چکے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے. وہاں پر کون اترتا ہے؟ فرشتے. کیا کہتے ہیں؟ لا تخافوا ولا تحزنوا. خوف کسے؟ آپ جانتے ہیں خوف مستقبل. آپ جہاں چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، ڈرو نہیں. اور جسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مکانوں کو، بنگلوں کو، بچوں کو، ولا تحزنوا. کہاں جا رہے ہو؟ کیوں ڈرو نہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم آپ کے حامی دنیا میں تھے، اب بھی رہیں گے، برزخ میں بھی رہیں گے. آپ کو قبر میں اتارا جائے گا اندھیریوں میں. نحن اولیاؤکم. اچھا، شفاعت سے یہ مختلف ہے. رحمان اجازت دے گا. یہ کس کے حکم سے آئیں گے؟ رحمان کے. وہ مذمومہ شفاعت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. اور کیا کہیں گے؟ برزخ میں بھی. پھر جب جنت میں وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جنت. پھر کیا کہیں گے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. آپ جو چاہیں گے. پھر تیسری آیت نزلا من غفور الرحیم. یہ میزبانی آپ کی کس کی جانب سے؟ اس غفور اور اس رحیم، اس رحمان کی جانب سے. تو یہ دو آیتیں آپ لوگ سنتے ہیں. ان دو آیتوں پر بھی آپ مختصر سا بیان دے دیں تو کافی ہے. تو کہنے بات آپ یہاں سے شروع ہوئے کہ رحمان، اس کو نہ بھولیے گا، رحمان کی رحمیت محبوب خلائق. تو ایک حدیث بھی یاد کر لیں اس کے ساتھ میں. امام بخاری نے حدیث باندھی ہے کتاب الادب میں، ذرا سنیے. ودود، مودہ، محبت. جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں، ہے نا، اللہ سبوں سے محبت کرتے ہیں، تو جبریل سے کہتے ہیں جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. ذرا غور سے سنیے، کئی مسائل حل ہو جائیں گے. وہ شخص دنیا میں ہے، اے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. تو جبریل، تو ایک اللہ، دو کون؟ جبریل. پھر جبریل فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فرشتوں اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. اور محبت کون سی؟ مودت والی. تو فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. اللہ، جبریل، فرشتے. پھر اس کے بعد اب یہ الفاظ کو غور سے سنیے. پھر اس کے بعد دنیا میں اس کی پذیرائی ہوتی ہے.
اس کو یاد رکھیں. کیا مطلب؟ پھر دنیا میں اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے. تو گویا پہلے محبوب کہاں ہوا؟ اللہ کا، دوسرا جبریل کا، تیسرا فرشتوں کا، پھر دنیا میں مخلوق اسے جانتی ہے. اب یہ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے تاکہ آپ کو بیان کروں کہ شرع کیا ہے. اب اس کی تشریح میں کر رہا ہوں کہ آپ کو میں نے شناخت کا آلہ دے دیا کہ ہر فرد کو آپ جانیں کہ یہ کون سا ہے، ٹپکا کہاں سے. اللہ کا بھائی کئی لوگ آج کل اسکالر بن گئے ہیں، واعظین اور کیا لیکچرر اور خطاب کر رہے ہیں، مگر آپ پہچانے کیسے کہ یہ آسمان سے آیا ہے کہ یہیں سے ٹپکا ہے؟ اس کی شناخت کیا؟ تو جسے اللہ چاہے، جسے فرشتے چاہے یعنی محبت کریں، جسے جبرائیل چاہے اور پھر دنیا میں اس کو قبولیت دی جائے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی زبان سے کنکریاں نہیں پھول برستے ہوں گے، جس کی زبان سے نفرت کے بول نہیں پیار و محبت کے پھول. اس لیے کہ اللہ محبت کرتا ہے. وہ آدمی کبھی نفرت کے بول سکتا ہے؟ مگر آج بھی اس دنیا میں جب بیان شروع ہوتا ہے تو پہلے نفرت سے ہوتا ہے. تو یہ ٹپکا، یہی لفظ ہے میرے پاس. کہاں سے ٹپکا ہے؟ کہاں سے آیا؟ یہ آسمان سے نہیں، اس کا اختیار آسمان سے نہیں ہوا، لہذا دھوکہ نہ کھائیے. چلیے تحریروں میں تفسیر قرآن کی بیچ میں لپیٹ دیے. نفرت کے بول چاہے گفتار میں چاہے تحریر میں، یہ ٹپکا، اس کو یاد رکھیے. جسے اللہ چاہتا ہے وہ ہمیشہ مودت کی بات کرے گا، تو اتنا خیال رکھیے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ 2 آیتوں کی شرح. میں ایک ایسی ذات بھی آپ کو بتاتا ہوں جسے جو اللہ کا محبوب ہوگا. جو محبوب نے وہ بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ کا محبوب فرشتوں کا کون ہے جانتے ہیں؟ وہ سبھی جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں علیہ السلام، اب عادت ہو گئی ہمیں، ہم تو حسین علیہ السلام، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں. لیکن ان کا نام ہے مہدی المنتظر، مہدی جس کا انتظار. اب آپ نے علیہ السلام کیسے بنائے؟ لیکن ٹھیک ہے، عرف ہے، عرف میں جو باتیں ہوتی ہیں اس پر ہمیں محنت نہیں کرنا ہے. شیعہ بھی منتظر ہیں، مسلم بھی منتظر ہیں، سب منتظر ہیں. لیکن اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ یہ زمین سے ٹپکے گا نہیں. اللہ نے چاہا، جبرائیل نے چاہا، رسول نے چاہا. تو دیکھیے ایک نقشہ کہ کیسے قبولیت اس کی ہوگی، کیسے دنیا میں پذیرائی ہوگی. اچھا اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں ہم مشترک ہیں، شیعہ ہوں چاہے ہم ہوں، کہ یہ ابھی مجہول ہیں. مجہول یعنی چھپے ہوئے ہیں. وہ اچانک ظاہر ہوں گے. وہ کیسے ظاہر ہوں گے؟ شیعہ کے یہاں 12 امام ہیں، ہمارے یہاں تو 4 ہیں نا. ان کے یہاں کتنے ہیں؟ 12. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے جو تحقیق کیا کہ 11ویں امام جو تھے ان کے کوئی اولاد ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے 12 کو چھپا دیا. وہ ابھی تک غار میں چھپے ہوئے ہیں. چونکہ جی ہاں امام غائب، وہ غائب ہوئے نہیں، وہ غائب ہی ہیں، وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، وجود میں ہی نہیں آئے. اب ان کے پاس ڈھیروں کتابیں ہیں غار میں، وہ ظاہر ہوں گے. ہمارا بھی تصور وہی ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہے. ہمارا تصور جو یہ حدیث میں آپ کو بتلایا نا، یہ آپ کو کام دے گی. اب کوئی کہتا ہے مشرق سے آئیں گے، تو کسی نے فتویٰ لگا دیا کہ ہندو مسلمان ہو کر آئیں گے. اس سے ہمیں بحث نہیں، مشرق سے آئیں گے یعنی مہدی منتظر. کسی نے کہا یمن سے آئیں گے. لیکن یہ ان باتوں میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اہم جو بات ہے، جو شناخت میں دے رہا ہوں، کہ وہ مدینہ میں لوگ انہیں پسند کریں گے کہ یہ آدمی لائق ہے. تو پذیرائی اب اس کی ہوگی کہاں؟ دنیا میں. پذیرائی تو سمجھتے ہیں نا جی، یعنی قبولیت ہوگی. تو کہیں گے کہ حالات بہت خطرناک ہے. اچھا یہ مہدی کا سلسلہ کبھی؟ پہلے مہدی آئیں گے، پھر کیا اسلامی حکومت ہوگی، پھر دجال آئے گا اور پھر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. ترتیب بھی خیال میں رکھیے گا. تو لوگ ان سے درخواست کریں گے کہ حالات بہت سنگین ہیں، آپ خلافت خلیفہ بنیے.
دیکھیے کوئی الیکشن نہیں، کوئی ووٹنگ نہیں، کوئی چاہت نہیں، وہ وہاں سے غائب ہو جائیں گے. بھائی نیک لوگ ایسے ہی رہتے ہیں، نیک لوگ طلب نہیں کرتے عہدہ، پھر طواف میں ظاہر ہوں گے. اب لوگ انہیں اتنا چاہیں گے پھر وہ مجبور ہو جائیں گے. تو یہ ہے مقبول بندہ، مقبولیت قبولیت اس کی، اور پھر اسلام کا غلبہ ہوگا. تو اتنا کافی ہے. لیکن ضرور یاد رکھیں، میں نے آپ کو کسوٹی دے دیا، پوچھنا نہیں کس مجلس میں بیٹھیں، کس واعظ میں بیٹھیں، کس کتاب کو پڑھیں. فوراً آپ اندازہ لگائیں کہ یہ محبوب خلائق کیسے ہوا. یہ محبوب خلائق نہیں، یہ اللہ نے اسے چاہا نہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اتنا اس آیت پر کافی ہے. اب باقی کیا ہے؟ ودا اور الرحمن. سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی تو سنیے گا. یہ صرف ودا کے معنی آپ کو بتایا تھا اس آیت کو سمجھنے. اب میں اس کے معنی بتاتا ہوں. الحمدللہ اکثر یہاں شادی شدہ ہیں، بہت آرام سے سمجھ میں آئے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جی سورہ روم میں جائیے، 21 نمبر آیت. وہاں پر کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیاں. خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہے نا، میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے. تو ابھی سمجھیں گے نا، سب شادی شدہ ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، یہ ہے مودہ. ٹھیک ہے. اچھا سورہ طٰہٰ میں 39 نمبر آئندہ پڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچوں کو بھیج دیا صندوق میں، تو حکم ہوا کہ ڈرو مت، یاخذہ عدو لی و عدو اللہ، یعنی اس کا اور میرا دشمن اسے اٹھائے گا. پھر موسیٰ سے کیا فرماتے ہیں بڑے ہونے کے بعد؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اٹھا لیا دشمنوں نے. مگر خلائق میں اس وقت جو تھے، فرعون جو دشمن تھا، آسیہ اور درباری، تمہارے حق میں محبت ڈال دی. دیکھو اردو میں محبت قرآنی لفظ جو ہے محبت ہے، اس لیے برداشت کریں اتنا. محبت. اب ہمیں سمجھنا کیا ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، بہت کام آنے والی بات ہے. محبتوں و رحمہ سورہ روم میں، اور محبہ اور ودا، ہر ایک چیز کو سمجھنا ہے. تو ودا، مودت، ودود سب مشتق ہیں، ایک ہی معنی. لیکن اس کا درجہ کون سا ہے؟ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا. ہمارے یہاں جب نوی نویلی دلہنیں آتی ہیں نا، تو ہم محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ محبت. تو محبت میں کیا ہوتا ہے؟ تقابل. آپ بیوی سے محبت کرتے ہیں، بیوی آپ سے محبت کرتی ہے. بھائی روٹے روٹے کچھ بات تو بنے گی نہیں نا. جی تو یہ محبت ہے. اور رحمت یعنی کیا؟ وہ آپ کے کپڑے سیتی ہے. ایک مثال ہے وہ بیان کر رہا ہوں، آپ تو سیتے نہیں، لیکن ایک آپ کے لیے سارے سامان وغیرہ کی تیاری کرتی ہے، کھانا پکانا، صفائی. آپ اس کے لیے رہائش کا انتظام کرتے ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں اس کی. اب تو وہ بات نہیں، اب تو وہ خود لاتی ہے ساتھ میں. نام ہے مردانہ، کام ہے زنانہ، اس سے بھی بحث نہیں ہمیں. اب تو وہ سب لے کر آتی ہے. لیکن کہ ہوتا یہ ہے، وہ بھی ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے نا، لیکن ہوتا جو ہے حقیقت میں کہ وہ آپ اس کے لیے سامان مہیا کرتے ہیں. اس کا نام کیا؟ رحمت. اب تو زحمت، ان سے بھی بحث نہیں، ہمیں سمجھنا ہے رحمت. تو رحمت اور محبت. اب مودت کو کیسے سمجھے؟ انشاءاللہ آپ کی عمر ہو جائے 126 سال کی، برکت دے گا. آمین نہیں بول رہا ہے کوئی جی. اور آپ کی بیگم کی 100 سال کی. ٹھیک ہے، کیا بات ہے. اعضاء ایکسپائرڈ ہو گئے، کیا اسے کہیں گے، معطل ہو گئے. اب آپ کو کون سا تقابل ہے کچھ؟ دونوں بوڑھے. لیکن ہمارے معاشرے میں وہ رانی بن کے رہتی ہے. ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ 35 سال کی ہو گئی، 2 لڑکے ہو گئے، جائیے دوسری لے آئیں 14 سال کی. ہمارے معاشرے میں نہیں ہے ایسا. تو ہمارے معاشرے میں جو آپ اس سے دلہنیا سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کا نام کیا؟ مودت. اب سمجھے؟ اس کا نام محبت. تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، ایسا ہونا بھی چاہیے. یہ رحمان بتلاتا ہے. کون بتلاتا ہے؟ یہ رحمان.
تو آپ کو چاہیے تھا نا، ابھی تو رحمان باقی ہے، یہ مودت بتلا رہے ہیں۔ تو یہ رحمان ہم سے مودت رکھتا ہے۔ اچھا آپ روح کو نہ بھولیے گا، ہم اگر ایمان پر قائم ہیں آج بھی رحمان کی مودت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم پوری دنیا کی گلیوں میں پریشان کیے جا رہے ہیں، یقین رکھیے، آپ اپنا عزم رکھیے، یقین رکھیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر انہوں نے جلایا، آپ ہمیشہ دعا کرتے رہیں اس آیت کو پڑھ کے کہ اگر جلا دیے بھی گئے، کاٹے بھی گئے، تو تیرے فرشتے جو کیا تتنزل علیہم الملائکہ، حقیقت میں وہ اتریں گے۔ اس لیے کہ کیوں جلائے جا رہے ہیں؟ اللہ کے دین پر قائم ہے۔ آپ یوں نہ سمجھیے کہ وہ ایمان ہم میں نہیں آ سکتا، مکے والوں کا وہ نہیں آ سکتا، اور رحمان ایسا نہیں چاہتا کہ مکے والوں کا ایمان پیدا ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ لیکن وہ رحمان ایسا ہے، اگر آپ اپنی حیثیت سے جمے رہیں تو یقین مانیے لا تخافوا ولا تحزنوا، لیکن ایمان سے ہم نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے درس۔ اب کیا باقی رہا؟ رحمان۔ سب سے پہلے رحمان کے بارے میں جو ہمارا غلط تصور ہے اسے بھول جائیے۔ ہمارے یہاں غلط تصور یہ ہے کہ رحمان کو لوگ نہیں جانتے تھے۔ یہ صرف عرب کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ جب رحمان تو بولے ومر رحمان۔ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں 110 نمبر آیت میں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کہو یا رحمان کہو۔ تو یہاں دو باتیں، رحمان کہو یا اللہ کہو۔ اللہ بھی اللہ کا نام، رحمان بھی اللہ کا نام، یہ نام کوئی نہیں لے سکتا۔ مشرکین عرب اس سے متعارف کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس سریانی اور عبری زبان کی کتابیں نہیں تھیں۔ لیکن جیسے کہ ہم مریم کے قصے میں پڑھ چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیسا خطاب کر رہے تھے؟ بالرحمن۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر لوگ جن کے پاس صحیفے تھے رحمان سے متعارف تھے۔ دوسری چیز جو آپ کو اس میں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ بعد میں مشرکین عرب بھی رحمان سے متعارف ہوئے، لیکن وہ کیسے؟ تذبذب کی حالت میں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں مشرکین کفار آخرت کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن تذبذب کی حالت میں قبول کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم مر چکے تو کہیں اٹھائے نہیں دے تو جلا دو۔ تو یہی حالت ان کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے اٹھا دیے گئے تو فرشتے جو بیٹیاں ہیں تو رحمان کی صفت ہمیں بچا لے گی۔ دیکھیں نا، تو یہ رحمان کے تعلق سے۔ تو اب یہاں کئی سوالات ہیں۔ یہ تو رحمان سے متعارف کرایا میں نے کہ رحمان اللہ کا نام ہے، اور اس سورے میں 14 دفعے آیا ہے۔ تو کیوں؟ سورہ زخرف میں 7 دفعے، پھر ہم طٰہٰ پڑھیں گے، یاسین، فرقان اور ملک اس میں 4 دفعے، پھر اسراء میں، رعد میں، اور خود سورہ رحمان میں 1 دفعے۔ تو یہاں 14 دفعے کیوں آیا؟ اس پر ذرا آپ کو تھوڑا سا زور لگانا پڑے گا، لیکن سمجھ میں آئے گا، کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ رحمان کے معنی کیا؟ فیضان۔ رحمان کسی کو پکارنا جائز نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے پکارتے ہوں۔ رحیم آپ کہہ سکتے ہیں، رشید کہہ سکتے ہیں، رؤوف کہہ سکتے ہیں، علی کہہ سکتے ہیں، رحمان نہیں، کیونکہ رحمان کی رحمیت کیا ہے؟ مودت، اعلیٰ درجہ۔ اللہ کے سوا کوئی یہ محبت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اس لیے آیا، چاہے یہودیت ہو، چاہے مسیحیت ہو، چاہے ہمارے بھائی ہوں، ہم تو بھائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس رحمانیت کی صفت کی آڑ میں اپنے جرم اور اپنے جرائم پر پردہ ڈال کر مطمئن ہونے کی کوشش کی۔ تو اس کا راز یہاں کھول دیا گیا ہے۔ اب میں تو یہودیت کے اس جرم کو پیش کروں گا، لیکن اس کے پہلے اپنا تو پیش کریں۔ اپنا تصور کیا ہے جانتے ہیں؟ گناہ کرتے چلو، حشر کے میدان میں آقا مٹاتے جائیں گے۔ یہ کیسا تصور ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا ایسا کہ گناہ کرتے جاؤ؟ نہیں، گناہ کرتے جاؤ، آقا مٹاتے جائیں گے۔ تو یہ تصور کس کا ہے؟ ہمارے لوگوں کا تصور ہے۔
تو اس تصور کا بھی یہاں جواب ملے گا. یہودیت کا تصور کیا ہے؟ سنیے یہودیت کا، اور مائدہ 18 میں نمبر آیت، اذ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. اس وقت اللہ کو اپنا بیٹا کہتے تھے، لیکن بیٹے سے مراد وہ بیٹا نہیں، ایک طریقہ تھا، یعنی بندے، تو بندے کو بیٹا کہتے تھے. اور چہیتے، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ہم رسول کے چہیتے، ہم تیرے محبوب کی امتی ہیں، اس لیے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. وہ کہتے تھے ہم چہیتے ہیں اللہ کے، پھر نبیوں کی نسل سے ہیں، ہمارے یہاں اولیاء تھے ان کی نسل سے ہیں. اور اس رحمانیت کی صفت کے آڑ میں جرائم اختیار کرتے تھے. تو ابھی سنیے یہاں آیت نمبر 85 کو دیکھیے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. وفدا کے معنی کیا؟ استقبال، احترام متقین کا ہم کریں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور جہنم کی طرف مجرمین کو کھینچیں گے کیسے؟ جانوروں کی طرح جو پیاسے ہیں. وردا کے معنی بیان کر چکا ہوں، اور گھٹنے کے بل بھی. تو دونوں صفتیں یہاں، قہاریت کی اور جباریت کی، جبروت کی اور رحمانیت کی. تو گویا کہ ایک طرف قہار، ایک طرف جبروت، ایک طرف کیا؟ رحمان. اب سمجھنا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب رحمان ہے تو نسوق المجرمین، کھینچیں گے جانوروں کی طرح گھٹنوں کے بل، جہنم میں جھونکیں گے، یا ہے کہ کہیں سونامی جیسا آ جاتا ہے طوفان، لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. کیا یہ رحمانیت کی صفت ہے؟ یہ تو قہاریت ہے. تو سنیے غور سے، یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے لیکن آسان ہے، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اصل بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ رحمتی سبقت علی غضبی. حدیث قدسی کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ میری رحمت غضب پر غالب آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ رحمت سبقت کر جاتی ہے غضب پر، لیکن غضب باطل نہیں ہوتا. تو یہاں ہے رحمانیت اور قہاریت. تو رحمان کی صفت ایسی بلند ہے، ایسی وسیع ہے، اور اسی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ عدل کو باطل نہ کرے. اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ رحمانیت کی صفت بہت عمدہ ہے، بہت اعلیٰ ہے، مگر یہ صفت عدل کو باطل نہیں کرتی. اگر عدل کو اس نے باطل کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا، تو یہ رحمانیت نہیں رہی. اس کو کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیے، ایک کافر ہے، اس کا جرم اتنا ہے وہ کافر ہے، اڑوس پڑوس میں مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی، سب کے ساتھ انسانیت سے رہتا ہے. ایک کافر ہے، وہ مداخلت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور مخلوق کے درمیان. وہ کہتا ہے کہ نہیں، صرف ہمارے ہی بتوں کی پوجا ہو، لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ کاٹنا، جلانا اور جو کچھ بھی کر سکتا ہے ظلم و جرم ڈھاتا ہے. تو رحمانیت کی صفت ایسے ظلم کو باطل نہیں کرتی، بلکہ ایسے فرد کو جس نے مداخلت کی اللہ اور مخلوق کے درمیان، قیامت کے دن گھٹنوں کے بل جانوروں کی طرح کھینچا جائے گا. یہ تقاضا کس کا؟ رحمانیت کا. آیا سمجھ میں؟ واضح ہوا؟ تو گنہگار کو سزا دینا یہ قہاریت نہیں، یہ کیا ہے؟ رحمانیت کی عین صفت ہے. تو یوں سمجھیے کہ آپ کا بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو جان بچانا ہے تو 20 ٹانکے ہوتا ہے نا، آپریشن کو کہتا 5 ٹانکے 3 ٹانکے، چلیے آپ کراتے ہیں. کیوں کراتے ہیں؟ کہ آپ ظلم کر رہے ہیں بچے پر؟ بچہ چیختا ہے نہیں، چونکہ آپ اس پر رحم کر رہے ہیں، لہذا اس رحم کی بنیاد پر آپ اس کا آپریشن کر کے اس کی صحت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ان کی گرفت کریں گے، یہ دنیا والوں کو درس اور عبرت اور کیا نتیجہ، سبق آموز، اس کا نام کیا ہے؟ رحمانیت. تو اس آیت میں چونکہ ذکر ہے کہ ان کا، یہودیوں کا، مسیحیوں کا، ان کے رحمانیت کے غلط تصور کا، اس کی وضاحت کر دی اس رحمان نے. تو اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے آپ کو موقع ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں آئندہ. اچھا، اب سنیے
ایک رحمان کی اعلیٰ صفت، غور سے سنیے گا، اعلیٰ درجہ مودت کا کیا ہے وہ؟ سورہ رحمان. کیا پڑھتے ہیں ہم؟ الرحمن. ہے رحمان، دوسری دفعہ آنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہاں پر رحمان کا مظہر پیش کیا گیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ علم القرآن. ذرا غور سے سنیے، واو نہیں ہے، علم القرآن، قرآن سکھایا. ابھی پیدا تو ہوئے نہیں. پھر کیا ہے؟ خلق الانسان. اس ترتیب کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. انسان کو پیدا پہلے کیا، پھر قرآن نازل ہوا، ہے نا. پھر فرماتے ہیں علمہ البیان. تو مطلب کیا ہے؟ پیدا جو کیا نا وہ قرآن سیکھنے کے لیے کیا ہے. علم القرآن. تو تم کو جو پیدا کیا کس لیے؟ قرآن سیکھنے کے لیے. علم القرآن. تو اس کے قرآن کے سیکھنے کے لیے تمہاری پیدائش ہوئی. اب تمہارا فرض کیا؟ علمہ البیان. بیان جانتے ہیں اردو لفظ ہے. کہاں گئی یہ قوم؟ کہاں گئے؟ اب ذرا کتنا بیان کرنا چاہیں گے؟ قرآن. قرآن کیا ہے؟ ہماری تخلیق اسی لیے ہوئی کہ سیکھیں. ہماری تخلیق اسی لیے ہوئی کہ اس کو بیان کریں. یہ کیا ہوا کہ جو قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ درس قرآن، اسے مایوس سمجھا جا رہا ہے. بتائیے دنیا والوں کو. رحمانیت کی صفت سے منحرف ہو رہے ہیں. جو لوگ درس قرآن سے نفرت کرتے ہیں کس سے منحرف ہو رہے ہیں؟ تو جو دنیا میں رحمان کی صفت سے منحرف ہوں تو فرشتے وہاں کیسے سلامی لے کر آئیں گے؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. کسی اور کتاب کو قرآن کی جگہ دے دی. مگر سنیے، یہ رحمان نے جو قرآن دیا ہے اسی رحمانیت کی صفت کا ذکر ہے. سنیے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. یا رحمان علم القرآن. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رحمان کا قرآن ہے، کوئی اتنا بھاری ہوگا؟ نہیں، ہم نے اسے آسان کر دیا تمہاری زبان پر. قرآن کو آسان کر دیا. کیوں؟ کیوں؟ منتر کے لیے نہیں، بشارت دو متقین کو، ڈراؤ. لدائن جھگڑا لو، ہٹ دھرم ہوتے ہیں نا اپنے یہاں ضدی، انہیں ڈراؤ. تو ڈرانا بھی کیا ہے؟ رحمانیت کی صفت ہے، اس کا تقاضا ہے. اب یہاں تین چیزیں سیکھنا ہے. یسرناہو، آسان کر دیا. متقین کو ڈرانا تو ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت کون لے گا؟ جو ہدایت لینا چاہتا ہے. تو جو ہدایت لینا چاہتا ہے وہ متقی ہوا. ورنہ کسی سے کہہ دو سورج نکلا ہے آنکھیں بند کر لو، تو سورج کی شعاؤں سے اسے کیا فائدہ؟ اس پر کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو اس قرآن کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو آپ انہیں ڈرائیے. مگر یہاں جو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یسرناہو، آسان کر دیا. سورہ قبر میں جائیے، 18، 22، 32، 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کتنی دفعے؟ 4 دفعے. اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھیے جی. یسر فہل مم مدکر، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. اب یہاں ذرا غور سے سنیے گا. یہ جو ٹپکتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ قرآن تو بہت آسان ہے، علماء کی تعاون کی ضرورت نہیں، قراء کے تعاون کی ضرورت نہیں، ترجمہ پڑھ لو. سب سے پہلی غلطی، ترجمہ کس نے لکھا؟ کس نے لکھا ترجمہ؟ جس نے قواعد سیکھے، شاہ رفیع الدین صاحب، سب سے پہلے جو ہندوستان میں تراجم ہوئے فارسی میں، کس نے لکھے ترجمے؟ علماء نے لکھے. علماء کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھتے ہو، بولتے علماء کی ضرورت نہیں. معلوم ہوا کہ زمین سے ٹپکا، زمین میں ہی ٹپکا. یہ شناخت تو دے دیا نا میں نے آپ کو. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اچھے پڑھے لوگ بھی جن کے پاس کافی تعلیم ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ضرورت کیا ہے، سرسری طور پر پڑھ لو قرآن شریف. اب
انہیں کیسے سمجھائیں؟ سمجھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن کا مطلب کیا؟ میں ان کے سامنے آئے تھے 4 اور یہ 5، آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اس کے لیے تدبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن. تو کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے واقعی بڑی محنت کی ہے، جو قرآن میں جن کو کیا کہتے ہیں مہارت حاصل ہے، انہوں نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ قرآن پر پہلے آپ ایمان لے آؤ، پھر آپ اس کو پڑھنا سیکھو. کیسا سیکھو؟ جیسے علامہ جزری نے بیان کیا کہ ورتل القرآن، جبریل امین اللہ تعالیٰ سے اسی طریقے سے لے کر آئے، وہاکذا انزلا وہاکذا وصلا الینا وصلا، اس طریقے سے ناظرہ سیکھو، پھر اس کے معنی مفہوم سمجھو، پھر اس پر عمل کرو، پھر اس کا پیغام پہنچاؤ. تو یہ بات کون کہے گا؟ جو قرآن کا مطالعہ کرے. جس کو قرآن پر مہارت حاصل نہیں وہ یہی کہے گا کہ ضرورت کیا، سرسری طور پر پڑھ لیجئے. تو کئی لوگ اس میں مبتلا ہیں. اس میں کون لوگ مبتلا ہیں میں آپ کو بتاؤں، سنیے گا. سب سے پہلے عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَيَّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے خوشنما کر کے رکھ دیا. کیا کہ ان کے تعاون کی ضرورت نہیں، علوم کی ضرورت نہیں، ترجمہ پڑھ لو. تو یہ شیطان کے ایجنٹ ہوئے. اچھا، پھر کہتا ہے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، راستے سے انہیں ہٹا دیا. تو شیطان کے ایجنٹ کون؟ اس شیطان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہاں یہ اپنے شیطان کی. جانتے ہیں آپ؟ تلموذ لیجئے، پڑھیے نا. صہیونیت، اسرائیلیت، ایک بڑی جماعت اس پر کام کر رہی ہے کہ مسلمانوں میں کیسے فساد. دیکھیے ہر طرف سے. تو ان کا ایک فکر ہے اور ایک تحریک ہے کہ عوام کو علماء سے بدزن کیا جائے. کس کی تحریک ہے یہ؟ اس شیطان کی نہیں. وہ شیطان تو ہے، وہ شیطان تو کہتا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تو یہ مستقیم جو راہ ہے نا قرآن شریف، اس سے میں بہکانے کے لیے بیٹھ جاؤں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، آگے سے پیچھے سے دائنے سے بائیں سے میں ان کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا. تو ان کو پائے گا کہ شکر نہیں کریں گے. یہ تو وہ شیطان اور یہ شیطان کے ایجنٹ کہ کیا ہے، علماء سے عوام کو بدزن کرا دو. اب دین کہاں حاصل کریں گے جب علماء سے آپ بدزن ہو گئے اور خود علماء کے لکھے ہوئے ترجمے پڑھتے ہیں اور بولنے لگے طوطیوں کی طرح. تو یہ مسئلہ ہے. اچھا اب سنیے، میں آپ کو بتاؤں، یہ قرآن ہے. دیکھیے جب بھی درس قرآن ہو، یا مجھ سے بھی کہا گیا کہ آپ اس کا نام رکھیں اسلامی دروس، نہیں، ہم درس قرآن نام رکھیں گے. تو سنیے، آپ صفحہ نہ پلٹیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ فرقان کی آیت ہے 26 سے، الملک یومئذ الحق للرحمن. رحمان، اس دن کس کے لیے ہوگا؟ دن رحمان کے لیے ہوگا. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، کافرین کا بڑا تنگ. يَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اب وہ انگلیاں چبائیں گے، بولیں گے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہوتا. مگر کیا کہیں گے؟ سنیے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ افسوس کرے گا کہ فلاں کو میں دوست نہیں بناتا. لقد اضلنی، اس دوست نے مجھے گمراہ کیا. عن الذکر، ذکر کون سا؟ یہ ذکر. اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. تو شیطان کے اشارے پر ایک انسان بھی شیطان بن کر صہیونیت کے حمایت کرتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، صہیونیت کے کھاتے میں جا رہا ہے نا. تو عوام کو علماء سے بدزن کرنا ایک چیز. دوسرا، درس قرآن سے جو نفرت دلاتے ہیں یہ بھی اسی میں آ گئے. تو بس ہماری امت کی یہ حالت ہے. تو اب بتانا ہے کہ کیا مطلب. یہ تو امت کا جو غلط تصور ہو میں نے بتلایا، لیکن یسرنا القرآن کا مطلب کیا؟ دیکھیے، آپ کے بیٹے کو ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کیا اسے کہیں گے؟ ہو ڈاکٹر مت بنو، یہ تو بہت مشکل ہے. آپ ایسا کبھی کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں آپ کو محنت کرنا پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا، ٹیوشن رکھنا پڑے گا، ہے نا. اور جب ڈاکٹر بن جاتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے.
تو ہم یوں کہیں کہ نہیں قرآن تو آپ کہاں سے پڑھو گے، وہ تو آپ کو 14 علوم سیکھنا پڑیں گے اور علماء کی خدمت میں کیا ان کی خدمت کرنا پڑے گی. ایسا تو کوئی نہیں کہتا ہے نا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کیا مطلب اس کا؟ اے نبی یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس کے مخاطبین اول عربی ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے یہ بہت آسان ہے. اور آسان تھا، آسان ہی تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الف لام میم، وہ تو سمجھ گئے اسی وقت. کبھی پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہو؟ تو آسان تھا کہ نہیں تھا؟ آسان تھا. چلو ابھی آ رہا ہے طٰہٰ، کبھی پوچھا کہ یہ طٰہٰ کیا کہتے ہو؟ مطلب کیا ہوا؟ آسان تھا. کیا آسانی کا مطلب؟ کہ اس وقت جو اسلوب تھا، جو عربی کی فصاحت تھی، بلاغت تھی، جب پڑھا جاتا تھا تو سب سمجھتے تھے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا کلام ہے، سب جانتے تھے. بلکہ وہ تو صرف یہ کہتے تھے کہ تم کہاں سے لاتے ہو، یہ تمہیں کون پڑھاتا ہے. کبھی نہیں کہا یہ غلط کلام. تو یسرنا القرآن کی شرح کر رہا ہوں کہ کیا مطلب آسان ہے. یسرنا القرآن کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آسان ہے، بلکہ موضوع ہے. یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو تعلیمات مہیا کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے. کئی دفعہ ہو چکا ہے یہ. اتنا مشکل لوگوں نے مشکل بنا دیا. لوگوں نے مشکل بنا دیا کہ آپ کو 14 علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، یہ ڈرا دیا ہے نا. آپ کو علماء کی خدمت میں جانا ہے، یہ بھی ڈرا دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم کی ضرورت نہیں. کیسے نہیں ضرورت ہے؟ اگر آپ من زیر دیتا ہے، جر دیتا ہے، یہ اگر معلومات حاصل نہ کریں تو دونوں طرف سے تجاوز کر رہے ہیں. جو منفی رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں، وہ شیطان کی حمایت میں کام کر رہے ہیں. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 14 علوم، وہ ڈرا رہے ہیں. تو یہ ہے قرآن. آپ کسی کے ساتھ بھی عربی سیکھیں، تجوید سیکھیں، کوئی بھی. جیسے کہ میں نے بتایا کہ علامہ ابوالکلام آزاد قاہرہ سے پڑھے ہوئے ہیں، مکے میں پیدا ہوئے تھے اور باپ تھا انڈین، اور اس وقت پاسپورٹ کا سلسلہ نہیں تھا. قاہرہ جو سب سے پہلی اسلامی یونیورسٹی، پھر اکبر اعظم کے زمانے میں ہندوستان پہنچے، اردو سیکھی، اور تعلیم بھی وہی ہے پہلے ہندوستان کے. کیا تعلیمی وزیر کہتے ہیں نا، وزیر تعلیم، انہیں کہتے ہیں مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں. ہو چکا ہے نا اس بات پر کیسے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن آسان ہے. اگر آپ تجوید سیکھنا چاہیں تو آسان ہے، ناظرہ سیکھنا چاہیں تو آسان ہے، ترجمہ پڑھنا چاہیں تو آسان ہے، یاد کرنا چاہیں تو آسان ہے. ورنہ دیکھیے کتنے حافظ ہیں، انہیں کچھ پتہ ہے لیکن یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں. تو یہ قرآن کا کیا ہے؟ کرشمہ ہے. کرشمہ کیسے؟ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہماری ہدایت کے لیے کلام پاک. تو آپ بتائیے کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے جو کلام آیا ہے جو ہماری فطرت کے خلاف ہو؟ نہیں. ہمارے دل میں وہ ودیعت، دیکھیے مودت نہیں، ودیعت، یعنی وہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں. ناممکن ہے کہ آپ قرآن کو نہ سمجھیں بلکہ سمجھ سکیں، ایسی صلاحیت ہے. ضرورت کس کی بات کی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا اجاگر کریں. تو یہ ہے مطلب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. تو فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. مگر اب ایک اور چیز سن لیجیے گا. کسے کہا جا رہا ہے؟ رسول سے. یہ قرآن کیسی ہے؟ آخری کتاب. ہم کیا ہیں؟ آخری امت. تو صرف رسول کو نہیں کہا جا رہا ہے، اے امت محمدیہ یہ قرآن تم میں سے ہر ایک کے لیے آسان کر دیا. لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کام ہے. اچھا دیکھیں کیسے تضاد. لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مولوی ہی سمجھ سکتا ہے اور مولوی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے خاص کر دیا. پھر لوگ کہتے ہیں مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس سے انحراف کر دیا. یعنی یہ تضاد کس کا ہے؟ جو صحیح نہج انہیں معلوم نہیں ہو سکی، شک میں، تذبذب میں. تو ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ یہ قرآن ہم سیکھیں اور اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے؟ اچھا نیت کر لیں، نیت کر لیں، اور اس پیغام کی وجہ سے آپ کبھی ناراض نہ ہوں، کبھی یہ نہ سوچیں. بلکہ رسول سے دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. اس قدر محنت ہو رہی تھی کلام پاک کے پیغام کو پہنچانے کی،
مگر یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اب جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بھی تسلی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی، اور جو نہیں مانتے انہیں اشارتاً کیا ہے؟ انذار، ڈرانا۔ تو ذرا سنیے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ دیکھیں آیت کا ربط کیسا ہے؟ سوچیں گے کہ یہ کیسی آیت آ گئی؟ نہیں، اس کا ربط ہے کتنی بستیوں کو جو ان سے پہلے تھے یہ عرب مشرکین ہم نے ہلاک کر دیا، تو یہ بھی بڑے دبدبے والے ہیں، قیادت والے ہیں۔ هل تحس منهم من احد، تحس یعنی احساس۔ فرعون لیجئے، سمود لیجئے، عاد لیجئے، ان قوموں کے وجود کا کوئی احساس ہے؟ کچھ بھی نہیں، ختم ہو گئی ختم۔ او تسمع لهم رکزا، یا کوئی ہلکی سی آواز بھی سنتے ہیں؟ کبھی آواز آتی ہے کہ ایک قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ فرعون ہے؟ کچھ نہیں۔ تو اس میں یہ درس دیا جا رہا ہے، آپ کو دلاسا بھی ہے۔ کیا دلاسا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں کہ پیغام دے رہے ہیں قرآن کا اور دعوت دے رہے ہیں کلام پاک کی، اور ادھر سے عدم قبولیت، اس کے بعد میں مکے کی گلیوں میں جو حالت تھی، بتائیے کہ دل پر کیسے شاک گزر سکتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کے ذمہ دار نہیں کہ وہ قبول کریں، اس کے ذمہ دار ہم نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ صرف اس بنیاد پر کہ لوگ سنتے نہیں، نہ کوئی درس رکھتے ہیں، نہ لوگوں کو بلاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں بلا کر بھی کوئی فائدہ نہیں، آپ کے یہاں درس رکھیے، لوگوں کو بلائیے، اس کلام پاک کی بات کو پہنچائیے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی خلیفہ ہو تو لاکھوں کا مجموعہ حاضر ہو جاتا ہے، کیونکہ فلاں سلسلے سے ہیں، چشتیہ سے ہیں، نقش بندیہ سے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو دعوت دیں، پیغام دیں۔ مگر ایک بات اور سنیے کہ رحمان کیا کہہ رہے ہیں اس وقت، اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ہم کو دوسری سورہ شروع نہیں کرنا ہے، لیکن اتفاق یہ ہے، اتفاق سورہ اقرا جو ہے پہلے نازل ہوئی، سورہ فاتحہ تو بات کی ہے، تو اس میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب نزولی نہیں، ترتیب نزولی اور ہے، سورہ فاتحہ پہلے لکھی ہوئی ہے، لیکن اس سورت کا اور آئندہ جو سورت آ رہی ہے اس کا ایک اتفاق ہے۔ وہ کیا اتفاق ہے؟ کہ نازل بھی اسی طرح ہوئی، مریم کے بعد طٰہٰ، اور کلام مصحف میں بھی اسی طرح لکھی گئی، مریم کے بعد طٰہٰ۔ تو اس کا ربط چونکہ قرآن سے ہے، پھر یہ طٰہٰ کی 8 آیتیں اسی قرآن سے ہے۔ تو میں صرف اشارہ کروں گا، چونکہ اس پر کافی بیان کرنا ہے، پھر آپ لوگوں کی کچھ تشنگی رہے گی۔ تو سنیے، سورت شروع نہیں کر رہے ہیں۔ جب آپ کلام پاک کا درس شروع کرو گے، پیغام دو گے، تو آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ جیسے کہ ہے، جتنے بھی لوگ درس قرآن میں مشغول ہیں نا، وہ مشکوک دیکھے جاتے ہیں، ان کی پذیرائی نہیں ہوتی۔ تو سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمان کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے، سنیے۔ اگلی آیت ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بس اتنا سمجھنا ہے، بس باقی آئندہ سورہ طٰہٰ شروع کریں گے، چونکہ وہ حروف مقطعات بھی سمجھانا ہے انشاءاللہ آئندہ، تاکہ آپ کو آسان کر دو۔ اب کہاں لوگ کتابیں خریدیں گے تفسیر ماجدی، اور تو اتنا آسان کر کے بتا دوں گا کہ آپ کو معنی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو سنیے کیا کہہ رہے ہیں، اے رسول، پیغام دے رہے ہو قرآن کا، تو ہمارے لیے بھی خطاب ہے۔ ہم نے یہ قرآن جو آپ پر اتارا، اللہ تشقا، کیا مطلب تشقا؟ سعادت کا اپوزٹ، سعادت یعنی نیک بختی، خوشحالی، اور شقاوت یعنی بدبختی، بدحالی۔ اب جی شاق گزرنا۔ اب یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ ہم نے قرآن اس کے لیے نہیں اتارا کہ آپ پر کوئی مصیبت آئے، آپ کو کوئی شاق گزرے، لیکن یہ ہے جو بھی درس قرآن دے گا اس پر شاق گزرے گی، اس پر تنگی ہوگی لوگوں کی جانب سے، مگر اسے معلوم ہونا چاہیے کہ رحمان کی صفت سے مودت ہوگی، رحمان کی صفت کے تقاضے سے فرشتے نازل ہوں گے۔ اب آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے؟
رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تشقا، آپ کے لیے باعث رنج، باعث غم، باعث مصیبت، باعث مشکل کیا اور شاق گزرے. تو یہ قرآن اگر ہم اپنائیں، ایک دفعہ میں نے صرف اشارتاً کہا تھا، چونکہ میں دیکھا ہوں خود کہ عرفات کے میدان میں لوگ وہ فضائل کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ کے کلام کا احترام کرو، اور عرفات کا دن جو ہے، اس عرفے میں وہ جو دن ہے وہ سب سے اہم دن ہے. تو لوگوں پر شاق گزرا، تو کیا بات ہے، جب قرآن کا درس دینا لوگوں پر شاق گزرتا ہے تو وہ بات ہماری شاق گزری. تو اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ کلام پاک اگر آپ اس کا درس دیں گے، قرآن میں منہمک رہیں گے، مشغول رہیں گے، تو مخلوق خلائق میں کیا ہوں گے؟ مخلوق میں خلائق میں محبوب ہوں گے. اور اگر مخلوق جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ تھا، ہمارے ساتھ یہی رویہ ہوگا، لیکن ہمارے لیے قرآن کا درس شاق نہیں گزرے گا، بلکہ رحمانیت کی صفت مودت ہمارے سامنے ہوگی، فرشتے ہمارے سامنے ہوں گے. تو ان باتوں پر ہی اور دعا کے ساتھ سورہ مریم کا درس جو ہے سورہ ختم ہو رہی ہے. تو میں آج کا درس بھی اس دعا کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہاں جو لوگ آتے ہیں ہم مشغول کس میں ہیں؟ درس میں مشغول ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس درس کی، قرآن پاک کی اور اس تیرے رحمن کی صفت کی بنیاد پر اگر کوئی مشکل آئندہ ہے تو جانتا ہے، تو اس مشکل سے ہماری حفاظت فرما. اور اے اللہ اس درس کی وجہ سے دنیا والے جو اسے تنگ نظر سے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما. اور یہی تیری رحمانیت کی صفت کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کل جو حالات جو مکے کی گلیوں کی طرح ہوئے ہیں، اے اللہ تیری رحمان کی صفت سے ہمارے ساتھ رحم و کرم فرما. اور خاص کر ہمارے مسلم بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھیوں کی، بوڑھوں کی، ان پر کسی کافر کو غلبہ نہ دے، ان کی عزت کی حفاظت فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تو آئندہ وقت سے پہلے آ جائیے. تو طٰہٰ سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. اب آپ کو ہم 5 منٹ دیتے ہیں، کچھ سوال کرنا ہے تو، اگر آج جواب ملا نہیں تو آئندہ لیکن آپ بتلائیے کہ کوئی. جی سورہ قمر میں جی یسر القرآن للذکر اس کی ترتیب ہے. جی 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 اس میں یہ ہے کہ ہے کوئی جو اس کو اس سے نصیحت پکڑے. جی ہم نے اس کو آسان بنایا ہے جی کوئی جو اس سے نصیحت پکڑے. جی. یہ عام فہم میں ہوگا. ہاں، اصل میں یہ جو پوچھ رہے کیا ہے کہ ہم نے اس کا ایک جز لیا تھا جو آج کے درس سے تھا. کیا تھا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. بس اسی کی شرح میں نے بیان کیا. حل میں مدکر کو میں نے نہیں بتلایا، چونکہ پھر وہ کئی چیزیں چھوڑ دیا نا سکے، نہیں تو پھر کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ درس سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہ ہمارے لوگ بھیجتے ہیں تو یہ کوئی ضرور نہیں کہ ہر ایک کے سمجھ میں آئے، چونکہ بات کیا ہے کہ درس جو ہے ہمارا اب ایک مبتدی کو آپ نے دے دیا جو ہمیشہ فضائل میں لگا رہتا ہو تو سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے میں نے اس کو چھیڑا نہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیلنج ہے. یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. آپ جانتے ہیں یعنی وہ حذف ہوا ہے، تا اور دال میں ادغام ہو گیا، یعنی ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اس کی شرح کے لیے وہ حدیث قدسی کو لے لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، ہے کوئی بیمار ہے کہ شفا دے دو، ہے کوئی مانگنے والا، یہ مراد ہے کہ ہے، یعنی قرآن تو ہم نے آسان کر دیا، ہے کوئی آؤ، یہ مراد ہے اس سے. ابھی جو آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل جی وہ فجر سے پہلے. ہاں ہاں تو یہ دنیا 24 گھنٹے میں پورے دنیا میں ہاں. یہ وقت کنٹینیو رہتا ہے. ہاں لیکن یہ ہاں جی جی ابھی انڈیا میں ہے، جی جی ابھی امریکہ میں 11 گھنٹے پیچھے، تو پھر وہاں پر فجر کا ہو گیا. جی جی. تو کیا وہیں نہیں، اصل میں یہ سوال جو ہے نا، یہ اصل میں اللہ کی ذات ہے. یہ کیا؟ اللہ کی ذات.
تو اللہ کی ذات کو ہم سمجھ نہیں سکتے، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نازل کیسے ہوتے ہیں آسمانی دنیا پر یہ نہیں سمجھ سکتے. اور شب قدر ہے نا، کہیں شب برات میں کہیں غلطی سے، کیونکہ ہم رہتے ہیں اسی بستی میں، وہ پہلے مناتے تھے شب برات، اور یہی تو دین تھا پہلے لوگوں کا. تو لیلۃ القدر، جی لیلۃ القدر جو ہے، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، رحمانیت کی صفت ہے. کس کی؟ کہ کسی کو محروم نہیں کرتے. آپ کے ہاں شب قدر ہے تو مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے. کوئی بھی میرا بندہ میری رحمان کی صفت سے محروم نہیں رہے گا، ہر جگہ شب قدر ہے. لہٰذا آپ جو سوچ رہے ہیں ہماری نسبت سے سوچ رہے ہیں. یہ شب قدر کتنی ہوگی؟ ہو سکتا 1000 سنۃ مما تعدون، ہو سکتی ہے نا. تو ہر جگہ شب قدر ہے. اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں ہماری طرح نہیں کہ 5 منٹ نہیں، 1000 سنۃ مما تعدون. تو سوال تو سمجھے نا، سوال یہ اور جواب. چلیے تو الحمدللہ اب تو آپ کو کافی ہتھیار مل گیا. جی یہ مگر اس میں نہیں ہے کہ جو سورہ آل عمران میں جو ہے وہ متشابہات، جی جی جو آئے ہیں نا کہ لوگ جو ہے متشابہات میں پڑے رہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں متشابہات میں ہے، مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہے متشابہات میں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے. تو مطلب کوئی جانتا بھی ہے. جیسے کہ مقطعات میں نے آپ کو کہہ دیا، آئندہ میں اس کے معنی بتاؤں گا مقطعات کے. اب مقطعات کے معنی لوگوں نے لکھ دیا کہ واللہ عالم. واللہ عالم کے معنی یہ نہیں کہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی مراد کو جانتا ہے. تو پھر اب ایک صاحب بتا رہے ہیں تو وہاں نفی نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ تو آئندہ درس ہے. بہت اچھا، ماشاءاللہ، رحمانیت کی صفت کی برکت ہے. کہاں میں ہے سمجھ رہے ہیں نا. تو آ جائیے. چلیے آیت نمبر، ہاں جی کہیے. جی ہاں وہ یہ اس وجہ سے ہے کہ آگے جو آیت بتا رہی تھی قرآن جو ہے تقیم کو جو ہے بشارت، اور جو کفار رہے ہیں جو نہیں ڈرتے ان کو ڈرانے کا. جی قرآن پہ صحیح کام نہیں ہے، اس لیے مودہ نہیں ہے کیونکہ آگے قرآن کا ذکر ہے ہاں کہ ہم مودہ پیدا کریں. جی آج جتنی جماعتیں ہم میں قرآن کا وہ کام نہیں ہو رہا جو قرآن پیدا کرنا چاہ رہا. ہاں ایسی چیز ہے جماعتوں میں تھوڑا سا نہیں ہو رہا. جی یہ سوال آپ کا بالکل صحیح ہے. اصل کیا آپ کا سوال کیا ہے کہ جماعتیں جو ہیں نا معدہ نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو اسکالر بنے ہوئے دین کے عالم ان کے اندر معدہ نہیں ہے. اس کی وجہ میں جانا اس کی وجہ، ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ شیطان کے ایجنٹ ہیں اور یہ جانتے نہیں. سب سے پہلی بات یہ ٹپکے زمین سے، کہاں سے ٹپکے؟ نہ اللہ کے محبوب ہیں، نہ جبرائیل کے محبوب ہیں، نہ فرشتے کوئی محبوب ہیں. جو اللہ کا محبوب ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. سنیے، جو اللہ کا محبوب ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ علماء سے نفرت کرو، مت پوچھو. جو اللہ کے یہاں سے ٹپکا ہے، آسمان سے آیا ہے یعنی اختیار کر کے، وہ کہہ سکتا ہے کہ خالی ترجمہ پڑھو. وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا یہ مذہب صحیح ہے، یہ فرقے جہنم میں اور ہمارا ایک فرقہ جنت میں، وہ خود بھی فرقہ ہوا. اسے یہ پتہ نہیں، کہتا ہے کہ 73 فرقے میں سے 72 جہنمی اور ایک جنت، تو یہ بھی تو فرقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کا مطالعہ نہیں، کس کا؟ قرآن میں ارکریزی نہیں، اور شیطان کے اسرائیل کے حمایت میں وہ کام کر رہے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں. چلیے ماشاءاللہ پوچھیے اور کچھ. یہ ان کا سوال بہت اہم تھا، تو آپ آنکھیں بند کر کے بھی سنتے ہیں کبھی کبھی. جی اچھا اچھا ماشاء اللہ. ایک سوال ہے، ہاں کہیے. خالی متقین کے لیے جو ہے نہیں عام انسان کے لیے ہاں دیکھیے متقین اصل میں کہتے کسے ہیں؟ ہدی للمتقین. عام انسان کے لیے اس لیے نہیں ہے. اب یہ عام انسان کو کہاں سے ہدایت ملے گی جو کہتا ہے کہ مولویوں سے بھاگو؟ اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی بتاؤ؟ جو کہتا ہے کہ ترجمہ خالی پڑھو، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، تجوید پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں نے آپ سے بتایا جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی الجھتا ہوں، جب دوسری قرات پڑھتا ہوں تو معنی سمجھ میں آتے ہیں.
اسے میں اپنی زبان میں ادا کرتا ہوں. کوئی چیز جب تک اس کا مقابل یعنی اپوزٹ، اب مقابل تو اردو لفظ ہوا نا، جب تک اپوزٹ نہ دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یہ اصل میں وجہ ہے. تو متقین اس لیے کہ یہ آدمی متقوی والا نہیں، جس میں نفرت ہو وہ متقین نہیں، اس کو ہدایت نہیں ملے گی اگرچہ کہ وہ قرآن کا درس دیتا ہو. یعنی آپ قرآن کا درس دیں اور آپ کہیں کہ یہی جماعت حق پر ہے تو آپ متقین میں سے نہیں. ہاں یہ مسئلہ تو سمجھے نا. متقین کبھی بھی آپ سنجیدگی اختیار کریں. مردے اکھاڑ کر بھیجنے والا متقی ہو سکتا ہے جی، اور قرآن سے ترجمے پر اکتفا کرنے والا متقی ہو سکتا ہے جی. آپ دیکھیں نا، آپ پہنچائیں آواز، کسی سے نفرت دلاؤ، فلاں جماعت سے، اس جماعت سے، کیا. تو الحمدللہ آج کا درس جو ہے بہت ہمارے لیے مفید ہے. تو اور بھی سوال کیجئے، اس لیے ہم نے تہا شروع نہیں کی. تو دل تو لگتا تھا کہ 8 آیتیں بھی اس کے ساتھ، مگر وہ اب بات نہیں ہوگی. اب ہمیں جو ہے تجربہ ہو چکا کہ یہ ختم نہیں کرنا ہے. چلیے دعا کیجئے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ، ویسے الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہے بس، لیکن یہ کہ وقت ہمارے پاس کم ہے، سوائے جمعہ کے اور کوئی وقت نہیں. تو اللہ تعالیٰ برکت دے وقت میں جی.